بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیر اللہ عزیز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا گزشتہ کئی دنوں سے سینیٹر مشتاق احمد خان ایک قانون کا بہت چرچا کر رہے ہیں اور بڑا بے ضرر قسم کا قانون ہے۔ اس قانون پہ انہوں نے سینٹ میں تو ترامیم پیش کی ہے قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں۔ اس کے علاوہ وہ مختلف سوشل میڈیا پر مختلف علماء سے بھی رابطے کر رہے، بہت زبردست قسم کی مہم چلا رہے ہیں۔ آخر اس قانون پہ ان کو کیا اعتراض ہے؟ خواجہ سراؤں سے متعلق، خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق ایک قانون ہے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، انہیں نادرا سے شناختی کارڈ ملنا چاہیے ان کی مرضی کا۔ اور خطرناک بات اس میں بقول سینیٹر صاحب کے اور جو اسکرپٹ جو دستاویز میں نے دیکھ لی اس میں بھی ہے کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جنس تبدیل کرا سکتے ہیں۔ یہ قانون پاس ہوا تھا 2018 میں اور اس وقت اس کی جو یہ ترامیم، یہ قانون جو پیش کیا تھا یہ خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق ایکٹ تھا اور اسے تجویز کیا تھا، پیش کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد ہیں، مسلم لیگ نون کی کلثوم پروین، پاکستان تحریک انصاف کی سمینہ عابد اور قاف لیگ کی روبینہ عرفان نے یہ پیش کیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہوگی کیونکہ ایسے مواقع پہ عموماً یہ سب مل جاتے ہیں، ایسے قوانین پہ جو جہاں سے ان کے مفادات وابستہ ہوں۔ سینیٹر مشتاق صاحب کو اس قانون پہ کیا اعتراض ہے یہ آپ انہی کی زبانی سن لیں۔ جنڈر کے حقوق کے تحفظ کے نام پر یہ اسلام، قرآن و سنت اور دستور پاکستان سے متصادم ایک بہت ہی خطرناک قانون ہے جو کہ 2018 میں حکومت نے پارلیمنٹ سے پاس کیا ہے۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے جنس کا تعین اس کے اپنی ذاتی رائے، فکر یا تخیل کی بنیاد پر کیا جائے، یعنی وہ اگر لڑکا ہے اور اس کی ذاتی رائے، فکر اور تخیل یہ ہے کہ وہ لڑکی ہے تو حکومت اس کو لڑکی تسلیم کرے گی، یا اگر وہ لڑکی ہے لیکن اس کی ذاتی رائے، فکر اور تخیل یہ ہے کہ وہ لڑکا ہے تو حکومت اس کو لڑکا تسلیم کرے گی۔ یہی بات اس ایکٹ کے آرٹیکل 3 کے جو سب کلاس 1، 2 اور 3 ہے اس میں کہی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ بندہ نادرا کے پاس جائے گا، وہ اگر لڑکا ہے وہ کہیں گے میں لڑکی ہوں، تو نادرا اس کی کوئی میڈیکل ایگزامینیشن نہیں کرائے گا بلکہ اس کے کہنے پر اس کو لڑکی تسلیم کر کے اس کو لڑکی کا شناختی کارڈ جاری کرے گا۔ یا اگر وہ لڑکی ہے اور وہ کہیں کہ میں لڑکا ہوں تو نادرا اس کی کوئی میڈیکل ایگزامینیشن نہیں کرے گا اور اس کو لڑکے کا سرٹیفکیٹ جو ہے یا CNIC جو ہے وہ جاری کرے گا۔ یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے اس حوالے سے، اور اس میں جنس کے تعین کا جو کیا گیا ہے وہ ذاتی احساسات اور تخیلات سے اس کو وابستہ کر دیا گیا ہے، نہ کہ کسی بایولوجیکل ساخت اور اس کی میڈیکل ایگزامینیشن سے۔ پھر اس میں اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جو ہومو سیکشول میرجز ہیں کہ جو کہ حیوانیت ہے، بدترین قسم کی شیطانیت ہے، اس کا راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ لڑکے سے لڑکی کی شادی اور لڑکی سے لڑکی کی شادی، جو ہومو سیکشول میرجز ہے اس کے لیے راستہ اس کے ذریعے سے ہموار کیا گیا ہے۔ یہ اسلام کے قانونی وراثت کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے اور اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوگی، اور اسی طرح یہ شرف انسانیت اور شرف نسواں اس کے بھی توہین ہے۔ جی، تو سینیٹر مشتاق صاحب کو تو آپ نے سن لیا کہ کیا اعتراضات ہے اس قانون میں۔ ٹرانسجنڈر کی تعریف نمبر 2 اور 3 میں مکمل عورت اور مکمل مرد کو ٹرانسجنڈر قرار دیا گیا ہے، یعنی انہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی جنس تبدیل کرا سکتے ہیں۔ یہ قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی مرد نادرا آفس جا کر اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر سکتا ہے اور خاتون کے نام پر شناختی کارڈ جاری کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی لڑکی اگر یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو ایسا کچھ فیل ہو رہا ہے کہ وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے تو وہ بھی نادرا آفس سے اپنے لیے مرد کا شناختی کارڈ ایشو کرا سکتی ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی مرد اگر وہ ان کو شناختی کارڈ مل جاتا ہے تو کوئی بھی مرد ہوتے ہوئے
خود کو عورت ڈکلیئر کر کے خواتین کے مجالس میں جا سکتا ہے، خواتین کے لیے مخصوص واش روم میں بھی جا سکتا ہے. اور یہ برطانیہ جیسے ممالک میں بھی یہ ممکن نہیں ہے. وہاں بھی اگر کوئی اپنی جنس تبدیل کرانا چاہتا ہے تو 2 سال تک انہیں میڈیکل بورڈ کے زیر نگرانی دیا جاتا ہے. پھر اس میڈیکل بورڈ کی سفارشات کے بعد یہ فیصلہ، اس کی درخواست پہ فیصلہ آتا ہے، وہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف آ سکتا ہے. دراصل یہ قانون جو ہے یہ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لایا گیا تھا، اور چاروں جماعتیں اتفاق بھی اس لیے کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف، ایک بار پھر سن لیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون جو کٹر حریف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قاف، ان چاروں جماعتوں کو اس قانون کی آڑ میں پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ مل رہا ہے. اور ہزاروں لوگ 2018 سے 2021 تک ہزاروں لوگ اپنی جنس تبدیل کرا چکے ہیں. یہ فطرت، قانونی فطرت کے خلاف تو جنگ ہے، لیکن یہ اسلام کے قانون وراثت سے بھی متصادم ہے. کوئی لڑکی اپنے آپ کو مرد لڑکا ڈکلیئر کرا کے اپنے لیے پورا حصہ بھی لے سکتی ہے قانون کے تحت. پھر یہ ان کے پاس تو قانون ہوگا. دنیا میں 195 ممالک ہے، اور ان میں صرف 17 ممالک میں یہ قانون رائج ہے، اور ان 17 ممالک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جہاں پہ اس طرح کے قانون موجود ہیں. میں نے جیسے ذکر کیا کہ ان چاروں جماعتوں کا اتفاق ہے، اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پارلیمنٹ میں ایک اور جماعت بھی ہے، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ان کے نمائندے موجود ہیں. یہ ہے علماء کی جماعت، جمعیت علماء اسلام. اور جس دن سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں بحث ہو رہی تھی مشتاق احمد خان صاحب کی تجاویز پر، ان کی جو مجوزہ ترامیم ہے، تو اس وقت آئے تھے بحث سے پہلے، اجلاس شروع ہونے سے پہلے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی مولانا عطا الرحمان صاحب. اور مجھے جو اطلاع ملی ہے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے سینیٹر ہمایوں مومند کے بعد، اور ایک طرف سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سینیٹر ہمایوں مومند بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد عطا الرحمان صاحب. تو عطا الرحمان صاحب بحث شروع ہونے سے پہلے یہ کہہ کر اٹھے کہ میں ابھی آ رہا ہوں، اور پھر اجلاس ختم ہونے کے بعد تک وہ نہیں آئے. تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا. اس سے پہلے FATF بل جو تھا اوقاف سے متعلق بل، اوقاف بل پہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ کیپٹل میں اسلام آباد میں انہی کے مدارس اور مساجد جو ہے نا حکومت نے کنٹرول میں لیے. تو یہ اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ تو میری تو یہ درخواست ہے جو مولانا صاحب کے چاہنے والے ہیں کہ وہ اپنے نمائندوں پر، اپنے جو سینیٹرز ہیں، ارکان اسمبلی ہے، ان پہ زور دیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے حکومت بہت پیاری ہے، مزے ہے اس کے، پروٹوکول ہے، بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، لیکن کچھ آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں. اچھا، آپ جو سینیٹر مشتاق احمد خان کی تجاویز ہے وہ بھی سن لیجئے گا، پھر اس پہ آگے بات کریں گے ہم. یہ 6 ترامیم جو ہیں وہ جمع کرائی ہیں، جس میں اس کے جتنے بھی خلاف اسلام، خلاف قرآن و سنت، خلاف شریعت اور خلاف دستور جو شکیں ہیں، دفعات ہیں، اس کو میں نے تبدیل کر دیا ہے. اور ان ترامیم کے ذریعے سے ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی کے فرد کی جنس کا تعین اس کی ذاتی رائے، تخیل اور فکر کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے گی، جس میں ایک پروفیسر، ایک فیمیل سرجن، ایک میل سرجن، ایک سائیکالوجسٹ اور ایک میڈیکل آفیسر ہوگا، اور وہ یہ تعین کرے گا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. پھر اسی طرح جو جینڈر ڈیسپوریا ہے، اور یا جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، جس کی وجہ سے لڑکے کو لڑکی کے خیالات آتے ہیں اور لڑکی کو لڑکے کے خیالات آتے ہیں، اس کی بنیاد پر لوگ اپنا جنس تبدیل کر دیتے ہیں، آپریشن کر کے لڑکا سے لڑکی بن جاتے ہیں اور لڑکی سے لڑکا بن جاتے ہیں. یہ غیر اسلامی ہے، دستور کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس لیے میں نے اپنی ان ترامیم میں یہ کہا ہے کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا جینڈر ڈیسپوریا یا نفسیاتی امراض کی بنیاد پر جنس کی ری اسائنمنٹ سرجری، یہ پاکستان میں اس کی ممانعت ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ میرے ترامیم ہیں. اس حوالے سے گزشتہ 1 سال سے میں دانیال صاحب
ایک نوجوان ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، محمد بن ساجد، جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے اور فیڈرل شریعت کورٹ میں انہوں نے ریٹ پٹیشن بھی دائر کی ہے. ان کے ساتھ رابطے میں تھا اور بڑی محنت سے ہم نے یہ ترامیم اس میں بنائی ہیں اور جمع کی ہے. اسی طرح اس حوالے سے اولیاء مقبول جان صاحب نے بھی اویئرنیس دی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے اس پہ 2 آرٹیکلز لکھے ہیں اور اویئرنیس دی ہیں، اور ساحل صاحب نے بھی اپنی ویڈیو کلپس کے ذریعے سے بہت بڑے پیمانے پر اویئرنیس دی ہے. یہ سب قابل تحسین ہیں، یہ سب کام قابل مبارکباد ہیں اور سب کی تحسین ہونی چاہیے. میں اب یہ ترامیم جو ہیں جو جمع کر چکا ہوں، یہ پائپ لائن میں ہے، پروسیس میں ہے. سینٹ آف پاکستان کے اندر اس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. تمام مکاتب فکر سے اور تمام طبقات سے ملک کے میں ان ترامیم کے لیے حمایت چاہتا ہوں. اور یہ جو کلچرل انویژن ہے، یہ جو ثقافتی دہشت گردی ہے، یہ جو تہذیبی جارحیت ہمارے اوپر ہے اور ہمارے اقدار اور روایات کو تباہ کر کے مغربی اقدار اور تہذیب اور روایات کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، تھوپا جا رہا ہے، ہماری خاندانی نظام کو بکھیرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کا راستہ روکنے ہم سب کی ذمہ داری ہے. تجاویز سینیٹر صاحب کی آپ نے سن لی کہ جو ترامیم ہے، مجوزہ ترامیم ہے کہ میڈیکل بورڈ کے تحت ہی اگر ہوتا ہے کسی میں نقص ہے یا اس کی جنس چینج ہو سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی طرح ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے یہ قانون استعمال نہ کیا جائے. مشتاق احمد خان صاحب مختلف علماء سے بھی رابطے کر رہے ہیں. پچھلے 1 سال سے انہوں نے یہ ترامیم ایسے ان کی اپنی خواہش نہیں ہے، انہوں نے ماہرین سے رابطے کیے ہیں اور اس پہ کام ہوا ہے. اس کے بعد یہ ڈرافٹ انہوں نے جمع کرائے ہیں. تو ایسی پتہ نہیں بہت سارے قوانین جو ہے وہ تو خاموشی سے بن جاتے ہیں، لیکن یہ ہماری آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب جیسے سیاستدان سینٹ میں موجود ہے اور وہ ہر جو عوامی ایشوز ہے، جو عوام کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے، وہ اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. ہم تو میری طرف سے تو ان کو خراج تحسین ہے اور عوام کو جو اہل قلم ہیں ان کو بھی اس پہ قلم اٹھانا چاہیے. اور اسپیشلی بالخصوص میری درخواست ہے جمعیت علماء اسلام کے جو دوست تھے ان سے درخواست ہے، جو فالوور ہیں مولانا صاحب کے ان سے درخواست ہے کہ بس بہت ہو گیا، حکومت چلو مزے لے لیے اور آپ کو حکومت سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا کیونکہ حکومت پھر رہے گی نہیں. تو حکومت پر دباؤ ڈالے کہ اس طرح کے کس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ شریعت نافذ کریں گے جب ان کی حکومت بنے گی، لیکن فی الوقت تو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اس قانون پہ میں پھر جب بحث ہوگی کل کیا بنتا ہے میں مشتاق صاحب سے بات بھی کروں گا اور ایک بار پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.